میرا نام نرگس ہے۔ میرا تعلق ایک امیر کبیر گھرانے سے تھا۔ میرا ایک بھائی تھا جو مجھ سے 4 سال بڑا تھا۔ ابو کا اپنا ہی ایک بہت بڑا بزنس تھا جس کی وجہ سے گھر میں دولت کی کافی ریل پیل تھی۔ میری امی بھی ایک سوشل ورکر وومین تھیں جو ہر آئے دن ہی کسی نہ کسی سوشل پارٹی میں مصروف رہتی تھیں۔ میرا بھائی بھی ابو کے ساتھ بزنس ہی سنبھالتا تھا اور میں شہر کے سب سے مہنگے کالج میں پڑھ رہی تھی۔ ہم 4 لوگوں کی ایک چھوٹی سی فیملی تھی۔ ہم چاروں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ ہم چاروں کو مل بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا تھا کیونکہ ہم سب ہی اپنی اپنی زندگی میں بہت مصروف تھے۔ ہمارا ایک بہت بڑا سا گھر تھا جس میں ہوتا تو کوئی بھی نہیں تھا، صرف ہر جگہ ملازم ہی نظر آتے تھے کیونکہ ابو اور بھائی تو سارا دن اپنے بزنس کے کاموں میں مصروف رہتے تھے اور امی آئے دن کوئی نہ کوئی سوشل ایکٹیویٹی میں مصروف رہتیں۔ جس دن وہ فارغ بھی ہوتیں تو اس دن امی گھر پر ہی پارٹی کا انتظام کر لیتیں جس میں امی کے جاننے والی بہت سی عورتیں اور سوسائٹی کے امیر لوگ لازمی شرکت کرتے تھے۔ مجھے بھی یہ سوشل گیدرنگ بہت پسند تھی۔ میں بھی اپنی ماں کی طرح ہی ایک سوشل ورکر بننا چاہتی تھی۔ مجھے بہت شوق تھا جس طرح میری امی تیار ہو کر اچھے مہنگے کپڑے پہن کر، مہنگا میک اپ لگا کر، اچھے سے پرفیوم لگا کر بن ٹھن کر گھر سے نکلا کرتی تھیں اور سارا دن گاڑیوں پر ہی گھومتی رہتی تھیں۔ میں بھی ان کی طرح گھوما پھرا کروں۔ میری امی کی عمر ویسے تو کافی ہو گئی تھی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر فٹ رکھا ہوا تھا کہ وہ میری ماں کم اور میری بڑی بہن زیادہ لگتی تھی۔ کوئی بھی ہم دونوں کو پہلی نظر دیکھتا تو اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جاتا کہ وہ میری ماں ہے، بلکہ ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ ہم دونوں بہنیں لگتی ہیں۔ اور امی اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے صبح اٹھ کر جم ضرور کیا کرتی تھیں اور صبح کے ناشتے میں وہ جوس کے سوا کچھ بھی نہیں لیتی تھیں کیونکہ ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا تھا۔ میری امی کہتی تھیں کہ ان کو زندگی میں بہت آگے جانا ہے، بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں، دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ میری امی چاہتی تھیں کہ کوئی بھی عورت دکھی نہ رہے، بلکہ ان سے جتنا ہو سکتا تھا وہ ہر بے سہارا اور ضرورت مند عورت کی مدد ضرور کیا کرتی تھیں۔ بلکہ امی کو تو ان کے سرکل کی بہت سی عورتوں نے سیاست میں جانے کا مشورہ بھی دیا تھا کیونکہ امی تو ہر عورت کی اپنی بساط سے بڑھ کر مدد کرتی تھیں اور کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی بھی عورت اپنا مسئلہ لے کر امی کے پاس آئی ہو اور امی نے اس کی مدد نہ کی ہو۔ مگر امی کو سیاست سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ مجھے بھی امی ہمیشہ تیار کر کے بنا سوار کر ہی رکھتی تھیں۔ ہماری فیملی میں امی، ابو اور میں، ہم 3 لوگ ایسے تھے جن کو اپنی دولت پر، اپنے پیسے پر بہت گھمنڈ تھا۔ ہم پوری سوسائٹی میں بہت فخر سے سر اٹھا کر چلتے، جبکہ میرے بھائی احمد کو دولت کا گھمنڈ بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ ہم تینوں سے بہت الگ تھا۔ بات یہ نہیں کہ وہ دوسروں کی مدد نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ تو چپ چاپ ہر ایک کی مدد کرتا تھا مگر امی کی طرح جتایا نہیں کرتا تھا اور نہ ہی احسان جتایا کرتا تھا، بلکہ وہ تو ہم لوگوں کو بھی نصیحت کرتا تھا کہ جس طرح سے ہم دوسروں کے ساتھ ہمدردی کر کے اچھے بنتے ہیں، ہمیں دل سے بھی اتنا ہی ہمدرد ہونا چاہیے۔ مگر ہم لوگ ہمیشہ اس کا مذاق ہی اڑاتے اور اس کو کہتے کہ تم ہمیشہ کتابی باتیں ہی کرتے ہو، جبکہ یہ دنیا آپ کی نظر آنے والی حقیقت دیکھتی ہے۔ کوئی بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ آپ کا دل کیسا ہے۔ اگر آپ کی ظاہری شخصیت لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے تو اس میں برا ہی کیا ہے۔ امی کو جہاں بھی اپنا فائدہ نظر آتا تھا وہ صرف وہاں پر ہی میٹھی بن جایا کرتی تھی، جبکہ احمد کی عادت ہم تینوں سے بہت الگ تھی۔ اس نے کسی کا بھلا کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان، لیکن ابو اس کو زیادہ منع نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ابو کا سارا بزنس وہی سنبھال رہا تھا۔ آخر وہ ابو کا اکلوتا وارث جو تھا۔ ابو کے صرف ایک ہی بھائی تھے جو ان سے چھوٹے تھے اور ہمارے بڑے سے گھر کے قریب ہی ان کا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی مگر ان کے گھر کے حالات اور ہمارے گھر کے حالات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ہمارا تو اپنا اتنا اچھا بزنس تھا کہ ہماری ساری سوسائٹی میں ایک الگ ہی پہچان تھی، مگر چچا ایک معمولی سے سرکاری ملازم تھے اور ان کی ایمانداری سارے شہر میں مشہور تھی۔ مگر ہمیں ان کی ایمانداری سے کیا لینا دینا تھا جب انہوں نے تنخواہ کے نام پر ملنے والے چند پیسوں پر ہی گزارا کرنا تھا۔ اس لیے شروع سے ہی ہمارا ان کے گھر کچھ زیادہ آنا جانا نہیں تھا، مگر ہر عید یا کسی خوشی کے تہوار پر چچا چچی اپنی بیٹی کو لے کر ہمارے گھر ضرور آیا کرتے تھے، اور جب وہ ہمارے گھر آتے تو مجبوراً ہمیں بھی ان سے خوش ہو کر ملنا ہی پڑتا تھا کیونکہ دنیا کیا کہے گی، ہم اپنے رشتہ داروں سے میل جول نہیں رکھتے تھے کیا؟ ہمیں تو صرف دنیا کی ہی پرواہ تھی۔ ہم تو دنیا داری میں مصروف ہو کر بھول ہی چکے تھے کہ ہم اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ ہی کھیل رہے تھے۔
ہمدردی اور محبت کے سب سے زیادہ حقدار تو ہمارے چچا اور چچی ہی تھے، جن کے گھر کا گزارا مشکل سے ہی ہوتا تھا، مگر ہمیں ان سے کبھی کوئی غرض رہی ہی نہیں تھی۔ جب دادا زندہ تھے تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو ملا کر آپس میں جوڑ کر سلوک اتفاق سے رکھا ہوا تھا، مگر جب ان کی موت کا وقت قریب آیا اور انہوں نے اپنی جائیداد کا بٹوارا کیا تو ابو کے حصے میں آنے والی رقم سے ابو نے ایک بہت اچھا کاروبار شروع کر دیا تھا جو کہ بہت اچھا چل رہا تھا، جبکہ چچا کے حصے میں جو جائیداد آئی تھی انہوں نے اس کا کچھ حصہ اپنے گھر کو بدلنے میں لگا دیا تھا، کیونکہ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہ بھی ابو کے حصے میں ہی آیا تھا، اس لیے چچا خاموشی سے اپنی فیملی کو لے کر چلے گئے تھے اور کچھ حصہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے سنبھال رکھا تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ کام آ سکتا۔ ہمارے برعکس چچا اور چچی بہت مذہبی تھے، وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے اور اپنی بیٹی کو بھی دین کی تعلیم دیتے تھے، مگر ہمارے گھر میں تو عرصہ گزر جاتا تھا کبھی بھی کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، اور رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی ہم افطار پارٹیاں انجوائے کرتے رہتے تھے، ہم نے کبھی روزے کو دین کا حصہ سمجھا ہی نہیں تھا، ہم تو صرف نام کے ہی مسلمان بن کر رہ گئے تھے۔ اس کے باوجود بھی چچا نے ہمارے گھر آنا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ ہر خوشی کے موقع پر چچی کچھ میٹھا بنا کر ضرور لے کر آیا کرتی تھی، جس کو امی بہت حقارت سے دیکھتی اور ملازموں میں بانٹ دیتی تھی۔ امی کو ہمیشہ یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں چچی اس کھانے پر کوئی جادو ٹونا یا تعویذ گنڈے نہ کر کے لاتی ہوں، اس لیے تو چچی کے گھر سے آنے والی کوئی بھی چیز امی نہ ہی خود کھاتی اور نہ ہی ہم بچوں کو کھلاتی، بلکہ ملازموں میں بانٹ دیا کرتی تھی۔ چاچو اور چچی کو بھی ہمارے رویے کے بارے میں اچھی طرح سے علم تھا، مگر انہوں نے اپنے برتاؤ سے کبھی بھی یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ ہماری نفرت کے بارے میں جانتے ہیں۔ چچا ایک ہارٹ پیشنٹ تھے اور زیادہ دیر کام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا وقت پورا ہونے سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور وہ پینشن پر گزارا کرنے لگے تھے۔ وہ اتنے خوددار تھے کہ انہوں نے کبھی بھی ابو سے کسی قسم کی مدد نہیں مانگی تھی، اور نہ ہی ابو کے دل میں کبھی خیال آیا کہ وہ اپنے بیمار اور لاچار بھائی کی مدد ہی کر لیتے، ان کو تو ہمیشہ سے بس سوسائٹی میں ایک نام بنانا تھا، جبکہ احمد کبھی کبھار چھپ چھپا کر ان کی مدد کر دیا کرتا تھا، مگر آخر وہ ابو سے کتنی دیر تک کوئی بات چھپاتا، ابو کو علم تو ہو ہی جاتا تھا، اور اس کے بعد امی اور ابو دونوں مل کر احمد کی اچھی کلاس لگا دیا کرتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ تمہارے چچا کے پاس بہت پیسہ ہے، اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ ہم سے کہتے کیوں نہیں، آخر میرا بھی تو بھائی ہے، اگر وہ مجھ سے مدد مانگے گا تو میں اس کی مدد کیوں نہیں کروں گا۔ مگر احمد ہمیشہ کہتا کہ ابو، چچا بہت خوددار انسان ہے، وہ بیماری سے لڑتے لڑتے مر تو جائیں گے مگر کسی کے آگے کبھی بھیک نہیں مانگیں گے، کیونکہ ان کو اپنی عزت نفس بہت عزیز ہے۔ اور ابو بھی احمد کی باتوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے، کیا عزت نفس زندگی سے زیادہ پیاری ہے جو وہ ہم سے کچھ کہہ نہیں سکتا؟ اور احمد اور ابو کی بحث ہمیشہ ہی کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ ابو جانتے تھے کہ وہ احمد کو جتنا مرضی سمجھا لیں وہ چچا کی مدد کرنے سے باز نہیں آئے گا، اور احمد بھی جانتا تھا کہ وہ ابو کو جتنا مرضی کہہ لے وہ کبھی بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کریں گے، اور امی تو ان دونوں کی باتوں میں کبھی بولی ہی نہیں تھی، بلکہ وہ تو احمد کو ہی سمجھاتی تھی کہ بیٹا یہ تو تمہارے ابو کا اور ان کے بھائی کا معاملہ ہے، تم بچے ہو، تم ان کے درمیان میں مت پڑا کرو۔ اور احمد بیچارہ امی کے سامنے بھی سر جھکا کر خاموش ہی ہو جاتا تھا، کیونکہ احمد کو امی سے بہت محبت تھی اور وہ امی کے آگے کبھی بھی نہیں بولا تھا، امی اس کو کچھ بھی کہتی وہ ہمیشہ سر جھکا کر ان کی بات مان لیا کرتا تھا۔ چچا کو بہتر علاج نہ ملنے کی وجہ سے ہارٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے تھے اور خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ چچا کی موت کی خبر سن کر ہم سب زندگی میں پہلی بار ان کے گھر گئے تھے، تاکہ دنیا والے یہ نہ کہیں کہ ابو سگے بھائی کی موت پر بھی ان کے گھر نہیں جا سکے، کیونکہ ہمیں تو ہمیشہ سے دنیا کی ہی پرواہ تھی۔ امی نے بھی خوب اداکاری کی تھی، وہاں پر وہ چچی کے گلے لگ کر خوب روئیں اور ان کو تسلیاں دیتی رہیں، بار بار ان سے کہتی کہ اگر تم لوگوں کو مدد کی ضرورت تھی تو تم لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ایک بار کہا تو ہوتا، ہم تو تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جاتے۔ لیکن چچی نے تب بھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو ہمارے ان کے گھر جانے پر بہت مشکور تھیں۔ چچا کی وفات کے بعد چچی بھی کافی بیمار رہنے لگی تھی، تب ہمدردی کے مارے امی نے چچی سے اتنا ضرور کہا تھا کہ اب وہ اکیلی رہ گئی تھیں، کب تک وہ اپنی بیٹی نازش کی اکیلے ہی دیکھ بھال اور پرورش کر سکتی تھیں، اس لیے وہ ہمارے گھر میں آ کر رہ سکتی تھیں۔ مگر چچی کو بھی چچا کی طرح ہی اپنی عزت نفس بہت عزیز تھی، انہوں نے ہمیں صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ ہمارے گھر نہیں آ سکتی تھیں، آخر وہ اپنی چھت کے نیچے بیٹھی تھیں۔ ابو نے بھی ان سے زیادہ اصرار نہیں کیا تھا، کیونکہ دنیا داری تو انہوں نے نبھا ہی دی تھی،
جس کو چچی نے بہت سادگی سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ابو کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے اپنے بھائی اور بھابھی کا خیال نہیں کیا تھا۔ چچا کی وفات کے بعد ہم نہیں جانتے کہ چچی نے اپنے گھر کا گزارا کس طرح سے کیا تھا، اپنی بچی کے تعلیم کے اور گھر کے سارے اخراجات کس طرح سے پورے کیے تھے، کیونکہ چچا کے زندہ ہونے کی وجہ سے تو پھر بھی ابو کبھی کبھار ان کا حال چال پوچھ ہی لیا کرتے تھے، مگر جب سے وہ فوت ہوئے تھے ابو نے تو ان سے بات چیت کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ وہ تو جیسے چچی اور ان کی بیٹی سے بالکل اجنبی ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ میرے دل میں بھی کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ نازش میری ہی ہم عمر ہے، میرے چچا کی بیٹی ہے، میں ہی اس کے ساتھ دوستی کر لوں، بلکہ مجھے تو ہمیشہ سے وہ لڑکی سر پر اسکارف لیے انتہائی بری لگتی تھی، جبکہ میں تو ماڈرن اور آزاد خیال لڑکی تھی۔ میں نے کبھی دوپٹہ اپنے گلے میں نہیں لیا تھا، سر پر لینا تو بہت دور کی بات تھی۔ مجھے ہمیشہ سے نت نئے فیشن کرنے کا شوق ہی چڑھا رہتا تھا، اور امی نے بھی مجھے کبھی منع نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ تو جانتی ہی تھی کہ میں بھی ان کے ہی نقش قدم پر چلوں گی۔ اس لیے امی ہمیشہ سے ہی میری آئیڈیل رہی تھیں، میں ہمیشہ ان کے جیسا ہی بننا چاہتی تھی۔ تب ہماری زندگی میں ایک بہت ہی بھیانک موڑ آیا، جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ چچی کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تب ابو کو ان کی بیٹی نازش کو زبردستی اپنے گھر لانا ہی پڑا تھا۔ وہ ایسا چاہتے تو نہیں تھے کہ اس کو اپنے گھر لے کر آتے، مگر پھر وہی بات کہ دنیا کیا کہے گی، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ان کو نازش کے ساتھ یہ اچھائی کرنی پڑی تھی۔ وہ چچی کے فوت ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی نازش کو ہمارے گھر لے آئے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ اس دن میں شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر کے جب گھر واپس آئی تھی، تب میرا نازش سے زندگی میں پہلی بار آمنا سامنا ہوا تھا، اور میں نے اس کو پہلی بار اتنے غور سے دیکھا تھا۔ اس کا اسکارف میں لپٹا ہوا چہرہ انتہائی معصوم تھا، وہ ایک خوبصورت تیکھے نین نقش والی پرکشش لڑکی تھی۔ ویسے تو میں بھی اپنے چہرے کا بہت خیال رکھتی تھی، بہت دھیان رکھتی تھی، اور اپنے چہرے پر طرح طرح کے برانڈز کی کریمیں لگا لگا کر میں نے اپنا رنگ بھی اچھا خاصا گورا کیا ہوا تھا۔ میرے مقابلے میں وہ ایک سانولی صورت کی لڑکی تھی، مگر اس کی سانولی رنگت میں بھی ایک کشش تھی جس کو دیکھ کر میں بری طرح سے احساس کمتری کا شکار ہوئی تھی۔ مگر میں نے اس عام سی لڑکی کا خیال اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر کی غریب لڑکی تھی جو اب ہمارے ساتھ ہی آ کر رہنے لگی تھی۔ اس سے زیادہ شرم کی اور کیا بات ہو سکتی تھی کہ وہ ہمارے ہی ٹکڑوں پر پڑنے لگی تھی۔ ابو اس کو اپنے گھر تو لے آئے تھے، مگر کبھی پلٹ کر اس کی خبر تک نہیں لی تھی۔ وہ بیچاری بھی صبر شکر کر کے جو روکھی سوکھی ملتی کھا لیتی تھی، اور کچن کے ساتھ ہی موجود چھوٹے سے کمرے میں سو جایا کرتی تھی۔ اس نے اپنی ضرورتوں کے لیے کبھی بھی ابو سے یا امی سے کچھ بھی نہیں مانگا تھا، بلکہ ایک احمد ہی تھا جو اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ ہر روز آفس سے واپس آ کر اس کا حال احوال پوچھتا، اور جب بھی موسم بدلتا اس کے لیے کچھ نئے کپڑے ضرور لے کر آیا کرتا۔ امی کو شروع میں تو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ احمد نازش کا کتنا خیال رکھتا تھا، مگر جب امی کو اس بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے احمد کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ نازش کے پاس مت جایا کرے۔ امی کو صرف یہی پرواہ تھی کہ کہیں نازش احمد کو اپنی محبت کے جال میں ہی نہ پھنسا لے۔ احمد تو ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اگر وہ بھی ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا تو باقی رہ ہی کیا جانا تھا۔ تبھی امی نے احمد کو بہت سختی سے تاکید کی تھی کہ اگر تمہیں اس لڑکی کی مدد کرنی ہی ہے تو کسی ملازم کے ہاتھ اس کو چیزیں بھیج دیا کرو، بلکہ چیزیں بھی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، تم اس کو ہر مہینے کچھ پیسے ہی دے دیا کرو، اس کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ کسی ملازم کے ساتھ جا کر خود ہی لے لیا کرے گی۔ نازش بالکل اپنی ماں کی طرح ہی تھی، وہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھتی اور رمضان کے سارے روزے رکھنے کے علاوہ دوسرے نفلی روزے بھی رکھا کرتی تھی۔ اس نے کبھی بھی کسی ملازم کو کوئی حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اس کو کچھ بھی چاہیے ہوتا تو وہ کچن سے جا کر خود لے لیتی۔ مگر امی کو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں تھی کہ اتنے بڑے گھر میں ملازموں کے ہوتے ہوئے وہ لڑکی اپنے کام خود کرتی، کیونکہ امی کو بھی صرف ایک ہی بات کی فکر تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارے جاننے والی لڑکی گھر کا کام خود ہی کرتی ہے، بلکہ امی تو اس بات کو اپنی بے عزتی سمجھتی تھیں۔ تب امی نے نازش کو صاف صاف منع کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی کام کو ہاتھ مت لگایا کرے، بلکہ اگر اس کو کوئی کام کرنا ہی ہوتا ہے تو گھر پر موجود ملازموں سے کہہ دیا کرے۔ اور جواب میں نازش کی بات سن کر امی تو حیران ہی رہ گئی تھیں، جب وہ کہنے لگی کہ اس کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کسی کو آواز دے، بلکہ اس کو اپنے سارے کام اپنے ہی ہاتھوں سے کرنا اچھا لگتا تھا۔ تبھی اس نے کبھی کسی ملازم کی کوئی مدد نہیں لی تھی، مگر امی سے یہ بات بالکل بھی ہضم نہیں ہوئی تھی۔ وہ بھی نازش سے کہنے لگی تھی کہ بی بی، اگر تمہیں کام کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر ہم پر ایک احسان کر دو
کہ جب گھر میں کوئی مہمان آیا ہو تو اس کے سامنے اپنے کمرے سے باہر مت آیا کرو، بلکہ اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تب تمہارا جو دل کرے تم جو مرضی کرتی رہا کرو، لیکن اگر گھر میں کوئی آیا ہوا ہو تو یہ اپنا مذہبی حلیہ لے کر ہمارے سامنے مت آیا کرو۔ تم نہیں جانتی کہ تمہاری وجہ سے سوسائٹی میں لوگ ہمیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ نازش نے امی کی ہر بات خاموشی سے سنی تھی اور بہت ہی تحمل سے امی کو کہنے لگی تھی کہ تائی جان، جیسا آپ کہتی ہیں میں ویسا ہی کروں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی شرمندگی ہو۔ اگر میری وجہ سے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اور امی ہمیشہ اس کو نظر انداز کر دیا کرتی۔ ہمارے گھر میں تو آئے روز کوئی نہ کوئی پارٹی ہوتی ہی رہتی تھی۔ جب امی کے مہمان عورتوں نے گھر میں نازش کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکی تھیں۔ جب دوسری عورتیں میرے اور امی کے سامنے نازش کی تعریف کرتیں تو ہمیں بہت غصہ آتا، بلکہ امی کو تو شاید کچھ زیادہ ہی غصہ آتا تھا۔ تبھی وہ مجھے میرے کمرے میں آ کر طرح طرح کے مشورے دیتی اور میرے کپڑوں کی سلیکشن بھی وہ خود ہی کرنے لگی تھیں۔ نازش تو میرے لیے ایک قسم کا وبال ہی بن گئی تھی۔ جب سے لوگوں نے اس کی تعریف کرنا شروع کی تھی تب سے ہی امی نے میرے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور پہننے کا خاص طور پر خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے کیا کھانا تھا، کب سونا تھا، کب اٹھنا تھا، کیسے کپڑے پہننے تھے، بال کیسے بنانے تھے، میک اپ کیسے کرنا تھا، سبھی امی کی مرضی کا ہوتا تھا۔ میں تو ان کے ہاتھوں ایک کٹ پتلی ہی بن کر رہ گئی تھی، مگر میں ان سب کے باوجود بھی خوش تھی، کیونکہ میں بھی نازش سے زیادہ خوبصورت لگنا چاہتی تھی۔ جب احمد کی شادی کی بات شروع ہوئی تو سوسائٹی کے ہر گھر کی امیر سے امیر لڑکی کا رشتہ احمد کے لیے آنے لگا تھا، مگر احمد کی سوچ بالکل ہی الگ تھی۔ جب امی نے احمد سے پوچھا تھا کہ اس کو کیسی لڑکی پسند ہے، وہ کیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس نے سیدھا سیدھا نازش کا نام ہی لے لیا تھا۔ وہ امی ابو سے کہنے لگا تھا کہ اس کو نازش جیسی سادہ سی لڑکی سے شادی کرنی ہے، کیونکہ اس کو وہ لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں جو صرف دکھاوے کے لیے اس سے محبت کرتی ہیں، جبکہ نازش کی خوبصورتی سے وہ بھی بے حد متاثر ہوا تھا۔ لیکن امی ابو بھلا اس کی شادی نازش جیسی لڑکی سے کیوں کرتے؟ ان کا تو سوسائٹی میں ایک نام تھا، ایک مقام تھا، اور وہ اپنے ہی لیول کی کسی اونچے اور امیر گھر سے لڑکی لانا چاہتے تھے۔ احمد کو نازش سے محبت تو نہیں تھی، وہ تو صرف اس کو پسند ہی کرتا تھا، اور اس نے اپنی پسندیدگی کا اظہار امی ابو کے سامنے کیا تھا، مگر امی نے اس کے سامنے رونا ہی شروع کر دیا۔ وہ اس کو طرح طرح کے واسطے دینے لگیں اور آخرکار اس کو منا ہی لیا کہ وہ امی کی ہی ایک دوست کی بیٹی لائبہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، جو باقی ساری لڑکیوں سے بہت الگ تھی۔ اس کا اونچا لمبا قد تھا، کمر تک آتے لمبے بال تھے، بڑی بڑی آنکھوں والی وہ لڑکی دیکھنے میں واقعی بہت خوبصورت تھی، اور جب امی نے احمد کو لائبہ سے ملوایا تو اس کو بھی وہ پسند آ ہی گئی تھی، کیونکہ سوسائٹی کی باقی لڑکیوں سے وہ بہت الگ تھی۔ وہ باقی لڑکیوں کی طرح بہت زیادہ بولتی نہیں تھی، بلکہ زیادہ تر خاموش ہی رہتی تھی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ احمد لائبہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اتنی آسانی سے رضامند ہو جائے گا، لیکن ہمارے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی تھی کہ وہ نازش کا خیال اپنے ذہن سے نکال چکا تھا۔ جب احمد کی شادی کے دن رکھے گئے تب امی نے نازش کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے کمرے سے ہی باہر مت نکلا کرے، بلکہ اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ملازم سے کہہ دیا کرے۔ ملازم سے کوئی کام کہنے پر اس کی عزت کم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اگر وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تو امی اس کو گھر سے ہی نکلوا دیں گی۔ امی کو احمد بھائی کی شادی لائبہ سے ہر حال میں ہی کروانی تھی، کیونکہ اس کے ماں باپ کا بزنس ہمارے بزنس سے بھی بہت بڑا تھا، اور امی جانتی تھیں کہ جب لائبہ رخصت ہو کر ہمارے گھر آ جائے گی تو اس کے ماں باپ اس کو خالی ہاتھ تو نہیں بھیجیں گے نا، وہ اس کو جو کچھ بھی دے کر بھیجیں گے اس میں ہمارا حصہ بھی تو ہوگا ہی۔ اس لیے امی نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ نازش کا سایہ بھی احمد سے دور ہی رکھے۔ ہم سب نے تو احمد کی شادی کے لیے بہت تیاریاں کی تھیں، آخر وہ ہمارے گھر کا اکلوتا وارث تھا۔ امی کو تو شوق تھا کہ وہ اس کی شادی بہت دھوم دھام سے کرتی، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے پورے 2 مہینے طرح طرح کی رسمیں کی اور مہنگی سے مہنگی چیزیں خریدیں۔ ایسے میں ہمیں نازش کا خیال تو بالکل بھی نہیں تھا، اس کا خیال کوئی کرتا بھی کیوں؟ امی نے تو اس کو احمد کی شادی میں شامل ہونے سے ہی منع کر دیا تھا، کیونکہ امی نہیں چاہتی تھیں کہ شادی کے موقع پر نازش کو دیکھ کر احمد کوئی الٹی سیدھی حرکت کر دیتا، کیونکہ نازش کی معصومیت کے جال میں تو وہ پھنس ہی گیا تھا۔ اس لیے امی نے نازش کو صاف صاف منع کر دیا تھا کہ جب تک احمد کی شادی نہیں ہو جاتی اور لائبہ رخصت ہو کر ہمارے گھر نہیں آ جاتی تو وہ کسی مہمان کے سامنے نہیں آئے گی، بلکہ سارے فنکشنز میں صرف اپنے کمرے میں ہی بند ہو کر بیٹھی رہے گی۔ احمد کو اس بارے میں علم ہوا تو اس نے بہت واویلا مچایا، بلکہ نازش کی وجہ سے ہی وہ زندگی میں پہلی بار امی ابو سے لڑ بھی پڑا تھا،
اور کہنے لگا تھا کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق شادی کر تو رہا ہوں، اس میں نازش بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ میری اس کے ساتھ شادی نہیں کروا سکتے تو کم از کم اس کو میری خوشیوں میں شامل تو ہونے دیں۔ اگر میں لائبہ سے شادی کر ہی رہا ہوں تو اب آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ مجھے اچھی لگتی ہے، لیکن اگر آپ میری اس کے ساتھ شادی نہیں کروانا چاہتے تو پھر آپ کو مجھ پر اتنی بے اعتباری کیوں ہے؟ میں نے تو آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ میں سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ نے وہ بات بھی نہیں مانی۔ کم از کم میری یہ بات تو مان لیں، نازش کو میری شادی میں شامل ہونے دیں۔ اس کے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں، اس بیچاری کے دل میں بھی تو کتنے ارمان ہوں گے، مگر آپ لوگوں کو تو اپنی خوشیوں کے علاوہ کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ احمد نے آخر کار امی کو ایموشنل بلیک میل کر کے اتنا تو منا ہی لیا تھا کہ نازش اس کی شادی میں آ سکتی تھی۔ اب مسئلہ یہ بنا تھا کہ نازش شادی میں کون سے کپڑے پہنے گی، کیونکہ امی ابو نے تو کبھی اس پر کوئی خاص توجہ ہی نہیں دی تھی۔ تب امی مجھ سے کہنے لگیں کہ میں اپنے پرانے کپڑے نازش کو دے دوں، کیونکہ میرے کپڑے اتنے پرانے تو ہوتے نہیں تھے، میں تو صرف 2 یا 3 بار ہی کپڑوں کو استعمال کرنے کے بعد کسی ملازم کو دے دیا کرتی تھی۔ اگر ایک دفعہ میں اپنے استعمال شدہ کپڑے نازش کو دے دیتی تو اس کا بھی بھلا ہو جاتا، اس لیے میں نے اپنے کچھ کپڑے اور دوسری ضرورت کی چیزیں نکال کر نازش کے حوالے کر دی تھیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر چمک آ گئی تھی۔ آخر میرے کپڑے تھے ہی اتنے مہنگے مہنگے برانڈ کے، جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں گے۔ مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے نازش کو اپنی چیزیں دے کر اس پر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا، تبھی اس کو میرا شکر گزار بھی ہونا چاہیے تھا۔ بھائی کی شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور آخر کار اس کی بارات کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ ہم نے اس کی شادی نہ ہی زیادہ دھوم دھام سے کی تھی، کیونکہ احمد ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی اس کی شادی اس قدر سادگی سے کی تھی جتنا اس نے امی سے کہا تھا۔ لیکن اس کی شادی پر ابو نے پسینے کی طرح پیسہ بہایا تھا۔ احمد نے اپنے ہر دوست کو اپنی شادی میں بلایا تھا۔ سوسائٹی کے سبھی امیر گھروں کے لوگ ہمارے گھر آئے تھے، لیکن میری نظر ایک لڑکے پر ٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ لڑکا احمد کا دوست تھا اور احمد کی شادی کے لیے دبئی سے آیا تھا، کیونکہ وہ دبئی میں ہی اپنا کوئی بزنس کرتا تھا۔ مجھے تو وہ لڑکا پہلی نظر میں ہی بہت اچھا لگا تھا۔ ویسے تو شروع سے ہی میری لڑکوں کے ساتھ دوستی رہی تھی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا تھا، مجھ پر امی ابو نے کبھی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن میں نے حمزہ جیسا ہینڈسم اور اونچے قد کاٹ والا لڑکا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی پرسنالٹی میں ایک عجیب کشش تھی، جس کی طرف میں متوجہ ہوتی ہی چلی گئی تھی۔ شادی کے سارے فنکشنز میں میری یہی کوشش رہی تھی کہ میں کسی نہ کسی بہانے اس سے باتیں کرتی رہوں، اس لیے میں سارے فنکشن میں اس کے آگے پیچھے ہی گھومتی رہی تھی، اور میں نازش کو دیکھ کر بھی حیران رہ گئی تھی۔ وہ میرے ہی دیے ہوئے کپڑوں کو پہن کر انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ جو کپڑے اس نے پہن رکھے تھے وہ کپڑے مجھ پر تو کبھی اتنے نہیں جچے تھے جتنے اس پر پیارے لگ رہے تھے، مگر نازش کی تعریف کرنا میں بہتر نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی ایک کمتر لڑکی تھی۔ میں نے اس کو کبھی بھی اپنی چچا زاد بہن سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ تو ہر وقت اپنی عبادت میں ہی مصروف رہتی تھی، کبھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی، کبھی نمازیں پڑھ رہی ہوتی۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ یہ سب کچھ صرف دکھاوے کے لیے ہی کرتی تھی، کیونکہ کچھ لوگ جو نظر آتے ہیں وہ ہوتے تو نہیں نا۔ اوپر سے ہماری سوسائٹی میں دوپٹہ لینا تو ویسے ہی بہت برا سمجھا جاتا تھا، اس لیے میں نے کبھی نازش کی طرف اتنا دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ مگر بھائی کی شادی پر میں بھی اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ اس کے پاس تو میک اپ کا وہ گنا چنا ہی سامان تھا جو میں نے اپنے استعمال میں لانے کے بعد اس کو دے دیا تھا، مگر وہ ان چیزوں میں بھی بے حد دلکش لگ رہی تھی، اور مجھے محسوس ہوا تھا کہ بھائی کا دوست حمزہ بھی بار بار اس کی طرف دیکھتا رہا تھا، مگر مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ نازش نے حمزہ کو ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ بھائی کی شادی کے سارے فنکشن ختم ہو گئے تو لائبہ ہمارے گھر رخصت ہو کر آ گئی۔ اس کی عادت بھی بالکل ہی نازش کی طرح تھی، وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی نہ کوئی کتاب ہی پڑھتی رہتی تھی۔ لیکن نازش کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ مجھے تو کبھی اتنا ٹائم ہی نہیں ملا تھا کہ میں لائبہ کے پاس جا کر 2 گھڑی بیٹھ جایا کرتی، کیونکہ میں تو سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ ہی مصروف رہتی تھی، لیکن اس مصروفیت میں بھی میرا دھیان حمزہ سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ اس کی پرکشش آنکھیں میرے دل و دماغ پر چھا کر رہ گئی تھیں۔ میں نے امی سے اس بارے میں بات کی تھی کہ مجھے تو وہ پسند آ گیا تھا، پھر بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جو مجھے پسند آ جائے میں اس کو حاصل نہ کر سکوں۔ اس لیے میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ بھائی کی شادی تو آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کر ہی دی ہے، مگر میں صرف حمزہ سے ہی شادی کروں گی، باقی سب آپ کا کام ہے، آپ کو ہی دیکھنا ہے کہ حمزہ کو کس طرح سے منانا ہے، کیونکہ اگر میری شادی حمزہ سے نہ ہوئی تو میں کبھی کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔
امی جانتی تھی کہ میں بچپن سے ہی بہت ضدی تھی اور اپنی ہر بات منواتی آئی تھی، اس لیے انہوں نے احمد سے بات کی اور احمد کی باتیں سن کر میرا تو دل ہی خوش ہو گیا تھا، کیونکہ حمزہ ایک بہت ہی اچھا اور مخلص لڑکا تھا۔ احمد کہنے لگا کہ وہ اس کا بچپن کا ہی دوست ہے، لیکن پڑھائی مکمل ہونے کے بعد وہ اپنی فیملی کے ساتھ سعودی عرب چلا گیا تھا اور بزنس کے سلسلے میں وہ ملکوں پھرتا رہتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ دبئی میں ہی رہتا ہے۔ امی نے احمد سے کہا تھا کہ تمہاری بہن تمہارے دوست کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، تم اپنے دوست کو کہو کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر ہمارے گھر آئے۔ احمد تو یہ بات سن کر بہت خوش ہو گیا تھا، کیونکہ میں جیسی بھی تھی اس کی بہن ہی تھی اور وہ میرا بھلا ہی سوچتا تھا، اس لیے اس کے بقول حمزہ میرے لیے بالکل مناسب لڑکا تھا۔ حمزہ کچھ ہی دنوں کے بعد اپنے ماں باپ کو لے کر ہمارے گھر آیا تھا، مگر اس نے امی سے سیدھا نازش کے بارے میں ہی پوچھ لیا تھا۔ وہ نازش کے بارے میں امی سے باتیں کر رہا تھا تو امی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نازش کو پسند کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے رشتے کی بات نازش کے لیے کرتا، امی نے اس سے جھٹ سے جھوٹ بول دیا اور کہنے لگی کہ اس لڑکی کے تو ماں باپ مرنے سے پہلے ہی اس کا نکاح اپنے کسی جاننے والوں میں کر گئے تھے، لیکن رخصتی سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی تو وہ اب ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ ہم اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد ہی اس کی رخصتی بھی کر دیں گے۔ اور مجھے محسوس ہوا تھا کہ نازش کے نکاح کے بارے میں سن کر حمزہ کے چہرے پہ ایک عجیب سا رنگ آیا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے امی ابو نے اس کے سامنے میرا نام رکھ دیا اور کہنے لگیں کہ بیٹا، آپ ہمارے بیٹے کے سب سے اچھے دوست ہو، وہ آپ کی بہت تعریفیں کرتا ہے، ہم نے آپ کو اسی سلسلے میں اپنے گھر بلایا ہے تاکہ اپنی بیٹی کے لیے آپ کا رشتہ مانگ سکیں۔ آپ تو پہلے بھی ہمارے گھر آ ہی چکے ہو اور ہمارے گھر کا سارا ماحول آپ کے سامنے ہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری بیٹی نرگس سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہو تو ہم آپ دونوں کا ایک چھوٹا سا فنکشن کر کے نکاح کر دیتے ہیں۔ میں بھی حیران تھی کہ امی ابو نے منگنی کے بجائے سیدھا نکاح کی بات کیوں کی تھی۔ یہ تو بعد میں امی مجھے کہنے لگیں کہ وہ لڑکا نازش کو پسند کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ ہم نے اس سے جھوٹ بولا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنے سے ہی انکار کر دے، اس لیے میں نے اور تمہارے ابو نے یہ سوچا ہے کہ ہم تم دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں اور تھوڑے ہی عرصے بعد رخصتی بھی کر دیں گے۔ میں تو یہ خبر سن کر بہت خوش تھی، کیونکہ میری دلی مراد پوری ہونے جا رہی تھی۔ حمزہ جیسا لڑکا ہماری پوری سوسائٹی میں کہیں بھی نہیں تھا، وہ تو شاید بنا ہی میرے لیے تھا۔ میں دن رات اس کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جب سے ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا وہ مجھ سے ٹھیک طرح سے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ میں جب بھی حمزہ سے اس کے رویے کے بارے میں بات کرتی تو وہ کہہ دیتا کہ بزنس کی مصروفیت ہے، جب تم رخصت ہو کر آ جاؤ گی تو پھر میں تمہارا سارا وقت تمہیں ہی دیا کروں گا۔ اس لیے میں بھی مطمئن تھی کہ ہم دونوں کا نکاح تو ہو ہی چکا ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے رخصت ہو کر اس کے گھر جانا تھا، اس لیے میں نے بھی اس بات کی زیادہ فکر نہیں کی تھی۔ جیسے جلدی میں ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا ویسے ہی کچھ عرصے کے بعد امی ابو نے مجھے حمزہ کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی، کیونکہ مجھے جس سے محبت تھی، جس کو میں پسند کرتی تھی، آخر میں نے اس کو حاصل کر ہی لیا تھا۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی یا شاید میرے ماں باپ کی غلطی تھی۔ شادی والے دن ہی حمزہ نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اس کے کام کا بہت حرج ہو رہا ہے، اس لیے وہ 2 دن بعد ہی دبئی واپس جانا چاہتا ہے اور میں بھی اس کے ساتھ ہی چلوں، اس طرح سے ہمارا ہنی مون بھی ہو جائے گا۔ اور میں تو اس کی یہ بات سن کر خوش ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے دبئی سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں وہاں جا کر دنیا کی ہر چیز خریدنا چاہتی تھی، روپے پیسے کی تو میرے پاس ویسے بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں حمزہ کے ساتھ دبئی چلی تو گئی، لیکن دبئی جا کر بھی وہ اپنے کاموں میں ہی مصروف رہا تھا، اس نے تو مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ جب سے میں اس کے ساتھ رخصت ہو کر آئی تھی وہ کسی نہ کسی کام کا بہانہ کر کے مجھے کمرے میں اکیلا چھوڑ جاتا اور رات گئے واپس آ کر تھکا ہارا سو جاتا۔ مجھے اس کا رویہ بہت عجیب سا لگنے لگا تھا۔ پھر ایک دن اچانک جب میں کمرے میں اپنے کپڑوں کی کلیکشن دیکھ رہی تھی تو کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 عربی کمرے میں داخل ہو گئے، جن کو دیکھ کر میں ڈر گئی تھی، کیونکہ وہ دونوں میرے لیے اجنبی تھے، لیکن ان کے پیچھے ہی حمزہ بھی چلتا ہوا آیا اور مجھے ان عربیوں کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں تم لوگوں کا نازش کے ساتھ کیسا رویہ تھا، تمہیں تو معلوم تھا کہ میں تمہاری کزن کو پسند کرتا تھا، اس کے باوجود بھی تم نے اور تمہاری ماں نے مجھ سے جھوٹ کہا کہ تمہاری کزن کا نکاح ہو چکا ہے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ اس کا نکاح نہیں ہوا۔ یہ سب تم لوگوں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ میں تو نازش کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، کیونکہ تمہارا بھائی بھی اس کو پسند کرتا تھا۔ وہ بیچاری تو ہے ہی اتنی معصوم، اس کو جو بھی دیکھے گا وہ اس کو پسند ہی کرے گا۔ تمہارا بھائی اکثر اس کی باتیں مجھ سے کیا کرتا تھا، مگر جب تک میں نے اس کو دیکھ نہیں لیا مجھے اس کی معصومیت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ احمد کو تو تم لوگوں نے اپنی باتوں میں لا کر نازش سے اس کا دھیان بھٹکا ہی دیا تھا، مگر میں حمزہ ہوں اور میں بھی تمہاری طرح ہی ضدی ہوں، میں بھی جس چیز کو پسند کر لوں اس کو حاصل کر کے ہی رہتا ہوں،
اس لیے آج سے تم میری بیوی تو رہو گی، مگر میں تمہیں اپنی بیوی ہونے کا کوئی بھی حق نہیں دوں گا۔ اور اس نے مجھے ان دونوں عربیوں کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ وہ مجھے اپنی نگرانی میں ہی ایک گھر میں قید رکھیں۔ آج مجھے دبئی میں قید 2 سال گزر چکے ہیں۔ جس گھر میں رہتی ہوں اس گھر میں دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، مگر مجھے حمزہ سے ملاقات کیے ہوئے بھی 2 سال گزر گئے ہیں۔ جب سے اس نے مجھے اس گھر میں قید کیا ہوا ہے تب سے وہ عربی مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ سے بھی بات نہیں کر سکتی کیونکہ مجھ سے میرا موبائل فون چھین لیا گیا تھا۔ کچھ ہی عرصہ پہلے مجھے یہ خبر ملی تھی کہ حمزہ نے نازش کو بھی دبئی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ اس نے نازش کو اپنے پاس کیسے بلایا، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اگر حمزہ میرے ماں باپ سے نازش کو لے سکتا تھا تو میرے بارے میں بھی ان کو بہت کچھ کہہ سکتا تھا، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ نازش کے ساتھ شادی کر چکا ہے۔ اب مجھے اپنی زندگی کے وہ دن یاد آتے ہیں جب میں اپنی ماں باپ سے اپنی ہر ضد منوا لیا کرتی تھی، اور انہوں نے بھی کبھی میری کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ مجھے ان کے ہی لاڈ پیار نے اس حد تک بگاڑ دیا تھا کہ میں ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے ضد کرتی تھی۔ کاش میرے ماں باپ نے مجھے سمجھایا ہوتا کہ میں بھی تھوڑی چیز پر گزارا کر سکوں تو آج نازش کی جگہ حمزہ کے ساتھ میں ہوتی۔